آگے ارشاد فرمایا وبالآخرتی ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، متقین آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کہتے ہیں قلب کی اس پختہ ارادے کو، جب کسی بات میں، کسی عقیدے میں، کسی معاملے میں انسان کو یقین ہو جائے، وہ ارادہ اتنا مضبوط ہو کہ اس کے خلاف اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کی حس کام کرنا چھوڑ دے۔ جیسے الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب اس کے خلاف سوچنا اور ارادہ کرنا اور حواس کا کام کرنا بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے یقین۔ فرمائے متقین وہ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھ، آخرت کو صرف ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ آخرت کا دن بھی ہوگا۔ اب جو بندہ آخرت پر یقین رکھے پھر اس کا انعام کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں آگے جا کے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو ہدایت کون پاتا ہے؟ کہ جو متقین ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اسی طرح یقین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب بندہ کسی بات پر یقین کر لے پھر اس کے خلاف نہیں کام کرتا، اس کے اعمال بھی اس کے خلاف نہیں جاتے۔ آخرت پر جب یقین ہے کہ ایک دن حساب ہوگا تو اب اس کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اب ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے اور دیگر برائیوں کے اندر مبتلا ہے، پھر اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس کو کامل یقین نہیں ہے آخرت پر۔ اور جب آخرت پر کامل یقین نہیں ہے تبھی تو یہ حرکات ہیں، کہنا کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور ہے۔ آخرت پر یقین جو ہے نا، وہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ آگے ارشاد فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم، جب یقین کی دولت حاصل ہو جائے تو پھر ان کا انعام کیا ہے؟ کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور فرمایا کہ یہی لوگ وہ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ یہ کامیابی وہ نہیں ہے دنیاوی کوئی کام شروع کیا، کوئی کاروبار شروع کیا، امتحان دیا، اس میں کامیابی ہو گئی، کاروبار شروع کیا وہ چمکنے لگ گیا، یہ کامیابی نہیں۔ فرمایا کہ فلاح ایک ایسا جو ہے نا لفظ ہے عربی کا جس کے اندر ہر طرح کی کامیابی آ جائے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی اس کے مقدر بن گئی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اور پھر جنت کے کئی درجے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جنت کے کئی درجے ہیں اور سب سے افضل، جو سب سے بہتر درجہ ہے، افضل درجہ ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ تم جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کے وارث ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کس جنت کے وارث ہیں؟ کہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔